بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے شرم و حیا چھین لیتے ہیں، اور جب اس سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو تم اس کی بے حیائیوں کی وجہ سے اسے معاشرے میں شدید مبغوض اور سارے لوگوں کو اس سے نفرت کرنے والا پاؤ گے، اور جب اس کی یہ حالت ہو جائے تو اس سے پھر امانت بھی چھین لی جاتی ہے، اور جب اس سے امانت چھین جائے تو تم اس کی بددیانتی کی وجہ سے اسے خیانت کرنے والا اور دھوکے باز پاؤ گے، اور جب اس کی حالت یہاں تک پہنچ جائے تو اس سے رحمت بھی چھین لی جاتی ہے، اور جب رحمت چھین جائے تو تم اسے بے رحمی کی وجہ سے مردود اور ملعون پاؤ گے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو اس سے اسلام کا قلادہ اور پٹا جو اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، اور اسے اسلام سے عار آنے لگتی ہے، نعوذ باللہ۔ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی۔ اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کس قدر ایک کے بعد دوسری برائیوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور پھر بالآخر اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے اس سے شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے، اور شرم و حیا کا چلا جانا انسان کو ہر قسم کی ذلیل اور قبیح حرکت پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر سے امانت ختم کر دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، حرام طریقے سے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور کسی بھی کام کو امانت داری سے نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے اندر سے رحم و کرم، شفقت و مہربانی بھی نکال لی جاتی ہیں، اور وہ بنداس بے تحاشا ظلم و زیادتی کو گویا اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی لعنت میں پڑ جاتا ہے۔ بالآخر اس سے اسلام کا پٹا نکال لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس سے آدمی کی ہلاکت شروع ہوتی ہے وہ ہے بے حیائی۔ افسوس کہ آج بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ گھروں میں ننگی تصویریں، گندے رسالے، گندے ناول اور گندی قسم کے پروگرامز، چینلز، ٹی وی کے فحش پروگرام عام ہو گئے ہیں۔ بچوں تک کے اندر ان کے جراثیم اور وائرس منتقل ہو چکے ہیں۔ آیا ہے حدیث میں کہ تمام انبیاء یہ فرماتے تھے کہ اگر تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ اس لیے سب سے پہلے اس بے حیائی پر بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک برائی دوسری برائی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان ایمان و اسلام ہی سے محروم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان تینوں باتوں میں کنیکشن اور ربط بھی ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان دوسروں کی پاسداری، ان کے حقوق کی رعایت کرتا رہتا ہے۔ اگر حیا ہی نہ ہو تو جیسے وہ اپنی ذات کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسی طرح دوسروں کے حقوق کا لحاظ بھی نہیں کرتا، اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور ادائیگی ہی کا نام امانت ہے۔ ان کے حقوق کو ضائع کرنے ہی کا نام امانت میں خیانت ہے۔ پتہ چلا حیا سے ہی امانت قائم رہتی ہے، اور حیا کے چلے جانے سے امانت بھی چلی جاتی ہے، اور جب امانت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی کے اندر سب سے پہلے بے حسی
پھر سخت دلی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ حقوق کو برباد کرتے کرتے وہ اس کا عادی خوگر بن جاتا ہے، اور بالآخر اس کا دل اتنا سخت اور اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگوں کے حقوق کو برباد کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی پر ظلم کرنے کے بغیر اس کو چین نہیں پڑتا۔ پتہ چلا کہ امانت کا رخصت ہو جانا قساوت قلبی پر منتج ہوتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا۔ دوسری ایک حدیث شریف سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا، جن کے درمیان آپس میں اختلاف اور انتشار پایا جائے گا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کی موت اس حالت پر آنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رواہ الطبرانی رحمہ اللہ تعالی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو یہ بتایا کہ اس امت کا اول طبقہ بہترین لوگوں کا ہے، مطلب صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ پھر اس کے بعد امت میں زوال، گراوٹ آتی رہی، حتیٰ کہ آخری دور ایسا آئے گا کہ اس میں امت کا آخری طبقہ آئے گا جو بدترین لوگوں کا ہوگا، جن میں آپسی رشا کسی، اختلاف و انتشار ہوگا۔ رسہ کشی یہ اختلاف و انتشار تک لے جائے گی، جیسا کہ آج امت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر گروہ، ہر جماعت دوسرے کا مخالف، بلکہ ہر فرد دوسرے کا مخالف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کی موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بات حضور کے جوامع الکلم اور بدائع الحکم میں سے ہے، یعنی مختصر سے الفاظ میں بہت کچھ اور عجیب بات فرما دی۔ یہ ایک اہم اصول ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اس بات کا اہتمام اور التزام کرے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں آپسی اختلاف و مخالفت، تردید و انکار کی مذموم اور خطرناک بیماری کا علاج بتایا ہے کہ جو چیز اور جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تو ان سب اختلافات و تنازعات کا علاج ہو جائے گا۔ مثلا آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، توہین نہ کریں، مجھے چاہیں، میری مانیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی یہی چاہے اور وہ خود دوسرے لوگوں سے ایسا ہی سلوک کرے جیسا اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت تو کرانا چاہتا ہے مگر خود کسی کی عزت کرنا نہیں چاہتا، اپنی تو منوانا چاہتا ہے مگر خود کبھی کسی کی نہیں مانتا، جس کی وجہ سے شر و فساد بڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج تجویز فرمایا۔ اگر آج مختلف طبقات اور افراد اپنی انانیت، پراؤڈ، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنے لگیں تو خدا کی قسم تمام جھگڑے اور اختلافات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آج لوگ ایک طرف تو یونٹی، اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، امت کو متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ نہ کسی پر الزام تراشی سے باز آتے ہیں، نہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو خود کے لیے تجویز کریں۔ تو اختلاف کہاں ختم ہوگا
اور اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ بے بی تفاوت راہ از کجا است تاب کجا۔ اللہ ہمارے قول و فعل میں تطابق اور توافق پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔